Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس مہینے کو، ذی الحجہ کے مہینے کو، حضرت ابراہیم جنہیں جد الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین، خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑی گہری مناسبت ہے۔ میں آج اسی عنوان سے چند ایک گزارشات عرض کروں گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور وہ ہماری آزمائشوں پر پورا اترے۔ تفسیر ابن کثیر میں غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ 30 امتحانات بتائے گئے ہیں۔ کتنے جی؟ 30۔ جو قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیے، ان میں سے مشہور 4 ہیں۔ وقت ملا تو انشاءاللہ العزیز وہ 30 بھی مختصر طور پہ گنواؤں گا، بتاؤں گا، لیکن مشہور امتحان 4 ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان جو مشہور ہے ان 4 میں سے، اپنے والدین کے سامنے، بالخصوص اپنے والد محترم کے سامنے توحید پیش کرنا، توحید پیش کرنے کے بعد اس کی پاداش میں اپنے والدین سے دور ہو جانا، گھر سے نکال دیا جانا۔ دوسرا امتحان کے بادشاہ وقت، اس سے ٹکر لینا، یعنی اس کے سامنے بھی اعلان توحید اور دعوت توحید کرنا، اور نمرود کی آگ میں جلنے کو برداشت کرتے ہوئے داخل ہو جانا۔ تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اپنی اولاد اور اپنی گھر والی کو بے یار و مددگار جنگل بیابان کے اندر تنے تنہا چھوڑانا۔ چوتھا امتحان کہ جو اولاد رو رو کر اللہ سے مانگی تھی، اسی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں چھری کے ساتھ قربان کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور 4 امتحانات ہیں۔ پہلا امتحان کہ اپنے والد کے سامنے دعوت توحید، اعلان توحید، اور پھر والد بھی وہ جو صرف بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، بلکہ
بت فروش بھی ہے اور بت گر بھی ہے، بت بناتا بھی ہے اور ان کو بیچتا بھی ہے، اور بت گھر میں جا کر اس کا کام ہے بتوں کو وہاں پہ نصب کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے چھوٹے سے تھے کہ اپنی والدہ محترمہ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ اے اماں، میرا رب کون ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا کہ تمہارا رب میں ہوں، کہ میں تمہیں پالتی ہوں، تمہیں بھوک لگتی ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب تمہارا باپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اماں، بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، تو مجھے کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے، لیکن وہی بھوک پیاس تجھے بھی لگ جاتی ہے۔ حالانکہ جو رب ہوتا ہے اسے تو بھوک پیاس نہیں لگنی چاہیے، وہ تو دوسروں کی مٹاتا ہے۔ پھر تو کہتی ہے کہ تیرا رب میرا باپ ہے، تیرا خاوند ہے۔ اچھا یہ بتا، اگر وہ تیرا رب ہے تو پھر اس کا رب کون ہے؟ کہا کہ وہ ہمارا بادشاہ وقت ہے، جس نے ہمیں جائیدادیں دی ہیں، جو ہمیں سالانہ گھر کا جو آٹا گندم جو بھی ہے راشن سب کچھ وہ دیتا ہے، تیرے باپ کا رب وہ ہے۔ کہا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے والد کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے رب کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کو بھی ناک ہے، اس کو بھی ناک ہے، اس کو بھی منہ اور زبان لگی ہے، اس کو بھی لگی ہے، اس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، اس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں۔ رب میں اور اس کی مخلوق میں یہاں کو فرق ہی نظر نہیں آ رہا۔ یہ میری سمجھ سے بات باہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم گھر آئے، ماں نے شکایت کی کہ تمہارا بچہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گیا ہے، ایسی باتیں کہ جن کا کوئی جواب بن نہیں پاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آزر کہنے لگے کہ صبح سے شام تک یہ فارغ رہتا ہے، مصروفیت ہے کوئی نہیں، فارغ ذہن میں اسی طرح کی سٹوریاں آتی ہیں، فکر نہ کرو کل سے اس کو مصروف کریں گے تو پھر یہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ مصروف کیا کرنا تھا؟ دکان پہ لے گئے بازار میں، دکان تھی بتوں کو بیچنے کی، بت بنا کے رکھتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم وہاں پہ آواز لگاتے تھے کہ یہ بت ہیں، مشکل کشا ہے، فلاں کام کے لیے فلاں بت ہے، فلاں مشکل کے لیے فلاں بت ہے، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ لے لو۔ اب آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ جب دو آدمی سودا فروخت کرتے ہیں، ایک آواز لگاتا ہے، اس کے پیچھے والا اس آواز کی تائید کرتا ہے کہ جی بالکل اچھے ہیں، لے لو۔
لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ اگرچہ بچے تھے لیکن تھے اللہ کے نبی۔ یہاں پہ اہل سنت والجماعت کیا، یہ عقائد کے لحاظ سے بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ عالم برزخ میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، عالم اجسام میں بھی وہ نبی ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بچے تھے لیکن تھے تو نبی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کون سے وقت میں اعلان نبوت کروائے، یہ مشیت کی مرضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی آواز لگاتے ہیں کہ خدا لے لو، یہ فلاں فلاں مشکلوں کو حل کرتے ہیں، یہ خدا تمہاری کاروباری مشکلات کو حل کرے گا، یہ خدا بڑا کمال ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تمہیں اولاد عطا کرے گا، یہ خدا لے لو، یہ خدا تمہاری گھریلو پریشانیاں دور کر دے گا، یہ خدا تمہارے سفر کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ خدا تمہاری جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے کام آئے گا، یہ خدا تمہاری روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے کام آئے گا، یہ خدا تمہاری فلاں مشکل حل کرے گا، تمہاری فلاں پرابلم کو دور کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے یہ کہنا تھا، کیونکہ وہ بھی بت فروش کے پیچھے تھے، اصول یہ تھا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے اپنی آواز لگا کے کہتے، لے لو خدا جو مکھی اڑا نہیں سکتے، لے لو خدا جو جندڑی بنا نہیں سکتے، لے لو خدا جو اپنا آپ کچھ نہیں کر سکتے، لے لو خدا جن کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے، لے لو خدا جو اپنی مکھی والی مشکل حل تو کر نہیں سکتے، تمہاری مشکلات کہاں حل کریں گے؟ لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنتے تھے تو ان کو غصہ آتا تھا، وہ چڑھتے تھے، چڑھتے ہوئے جب مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے جو بت گدا کا بڑا ہے، جو ہمیں بت بنا بنا کے فراہم کرتا ہے اس کا بیٹا ہے، یہ بادشاہ وقت کا خاص الخاص آدمی ہے اس کا بیٹا ہے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے ایک دفعہ سمجھایا، دو دفعہ سمجھایا، کہا بیٹا دیکھو نا تم ہمارے خداؤں کو گالی نکالتے ہو، عجیب و غریب ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، لیکن جب لوگ تمہیں مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، لوگ جب تمہاری طرف آتے ہیں تمہیں ہاتھ ڈالنے کے لیے، وہ میرا منہ دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں، اپنی حرکات سے باز آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نا ابا جان ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے خدا وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دینی ہے، آپ کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتا، آپ میرے والد ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر سکتا ہوں ابا جان ان بتوں کو چھوڑ دے جو اپنے وجود کے لیے آپ کے ہاتھ کے محتاج ہیں۔ دیکھیے نا آپ اگر چاہیں تو کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، آپ کے جسم کے اوپر مکھی بیٹھے آپ اس کو اڑا سکتے ہیں،
آپ نے چل کے وہاں تک جانا ہو جہاں دل آپ کا چاہے، آپ اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں، لیکن ان سب خداؤں میں سے جو آپ نے بنائے ہیں یہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے، یہ چل کر نہیں جا سکتے، یہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے۔ او باجان ذرا ہوش سے کام لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے آگے سے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او ابراہیم، اگر تو اپنی حرکات و سکنات سے باز نہ آیا، پورے شہر کے پتھروں کو جمع کروا کر تمہاری ان کے ساتھ پٹائی کروا دوں گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر دوں گا اور جدا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے جب یہ کہا، اور یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی کہ یہ تمہارے خدا جو ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ باطل کا شروع سے شیوا رہا ہے کہ باطل حق والوں کی دلیل کے سامنے بجائے دلیل پیش کرنے کے آگے سے گالی نکال کر ذلیل ہونا پسند کر لیتا ہے، دلیل نہیں دیتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی تو آگے سے کہنا چاہیے تھا نا کہ تمہاری دلیل جو ہے اس کی آگے سے یہ دلیل میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، لیکن دلیل نہیں دی، آگے سے دھمکی دی، کہا چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اپنے والد گرامی کو جب انہوں نے دعوت توحید دی، بجائے والد مانتا، والد نے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، پیچھے سے باپ نے آواز دی، او ابراہیم، جی ابا جان، گھر چھوڑ کے تو جا رہے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، بتوں کو گالیاں نہ دینا، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا۔ پہلے تو تم کہتے تھے نا تو لوگ تمہیں مارنے کے لیے آتے تھے، دیکھتے تھے کہ اتنے بڑے چودھری کا بیٹا ہے، چھوڑ جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ آج میری حویلی سے نکل رہے ہو، میرے بنگلے سے، میرے گھر سے نکل رہے ہو، تمہارا میرا ناطقہ ختم ہو رہا، دیکھنا دوبارہ وہ غلطی نہ کرنا، اب لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آزر کو کیا پتا تھا کہ اللہ کا نبی آتا ہی اسی کام کے لیے، آگے سے چاہے کفر جتنی مرضی طاقت میں آ جائے، اس کو اس کی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا کام ہے رب العالمین نے اس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کو پوری طرح سر انجام دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، اسی طرح دعوت توحید کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے۔ اب یہاں پہ دوسرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ کون سا؟ بادشاہ وقت سے ٹکر آ رہی ہے۔ لوگوں نے پکڑا، بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ بادشاہ وقت کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ لوگ نمرود کہتے ہیں، نون کے اوپر پیش ہے، نمرود لفظ کیا ہے؟ نمرود۔ اس کے پاس لے گئے، اور یہ ان بادشاہوں میں تھا کہ جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا کے اوپر اس وقت یہ حکومت کر رہا تھا، اتنے بڑے خطے کے اوپر۔ اور اس کا یہ سٹائل تھا، طریقہ تھا
کہ لوگ اپنی اپنی گندم اپنی اپنی فصل کاشت کرتے تھے اور جا کے اس کو جمع کروا دیتے تھے، اور یہ آگے سے ان کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، جو اس کو سجدہ کرتا یہ اس کی فصل اس کے حوالے کر دیتا، یوں لوگوں کے گھر چلتے تھے۔ یعنی اس کا ٹیکس یہ تھا اپنے آپ کو سجدہ کروانا، اپنے آپ کو خدا منوانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑ کے اس کے سامنے لے گئے، نمرود کہنے لگا تو آزر کا بیٹا ہے؟ کہا جی میں اسی کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ تو جو میرے نائب چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کو برا بلا کیوں کہتا تھا؟ میرے خیال سے اسی وجہ سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں ان کو برا بلا نہیں کہتا، میں ان کو جھوٹا کہتا ہوں، کیونکہ وہ خدا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ زندگی اور موت و حیات کے مالک نہیں، خوشی اور غمی کے وہ مالک نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ ان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو۔ فرمایا کہ میں بھی خدا ہوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ تم بادشاہ تو ہو سکتے ہو، وقت کے حکمران، لیکن خدا اور رب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کہنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ اللہ جو تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ دادے کا بھی رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا تو غلط کہہ رہا ہے، نمرود کہنے لگا تو غلط کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا بتا تیرا رب کیا کرتا ہے، اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قرآن نقشہ کہتا ہے ربی الذی یحیی و یمیت۔ او نمرود میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے مار دیتا ہے، موت دے دیتا ہے۔ نمرود آگے سے کہنے لگا اچھا اگر تیرا رب یہ کرتا ہے تو اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر مجھے رب مان۔ کہا کیسے؟ اس نے اپنے قید خانے والے نگرانوں کو آرڈر دیا جاؤ کوئی سزائے موت والا قیدی لے آؤ، وہ سزائے موت والا قیدی لے آئے۔ نمرود نے کہا اب جاؤ جس نے کل رہا ہونا تھا اس کو لے آؤ، وہ اس کو بھی لے آئے۔ نمرود کہنے لگا دیکھ ابراہیم، اس نے کل سزائے موت پانی تھی اور اس نے کل آزادی پانی تھی، اس کو زندگی ملنی تھی، اس کو موت ملنی تھی۔ دیکھنا جس کو کل موت کا فیصلہ تھا میں اس کو رہائی کے آرڈر دے رہا ہوں، جس کی کل رہائی تھی اس کو میں سزائے موت کا آرڈر دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی یہ دلیل سنی تو وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ تو ہے لیکن ہے بے وقوف، غبی، بد دماغ، دماغ نہیں، بادشاہی کے نشے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ پنجابی کا جملہ ہے نا رب رسے تے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ تو عقل وہ دلیل کون سی پیش کر رہا ہے؟ وہ اور موت و حیات کی بات کر رہے ہیں، یہ آگے سے اور بہرحال اس نے جو مجمع کھڑا ہوا تھا کسی نہ کسی لحاظ سے مجمع کو نمرود نے
مطمئن تو کیا، کیونکہ وہ مجمع بھی اس کے ساتھ کا اکثر بیوقوف ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اس کی بات سنی تو سمجھ گئے یہ بے وقوف ہے، یہ غبی ہے، بد دماغ ہے، خود ذہن ہے۔ اب میں بھی اس کو ایسی دلیل پیش کروں گا کہ اس کا جواب نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ میں نے دلیل اور دی تھی، اس نے آگے سے انداز بدل کے اور دلیل دے دی۔ اب میں بھی انداز بدلوں گا اور میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب ایک اور بھی کام کرتا ہے، تو وہ کام کر کے دکھا دے۔ اس نے بڑی بڑک ماری اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آگے بھی تو کر کے دکھا دیا تھا، اب اور بتا تیرا رب اور کیا کرتا ہے، میں وہ بھی کر کے دکھا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا تھا اور مغرب میں جا کے اس کو غروب کرتا تھا، تیری پیدائش سے پہلے سے یہی اصول چلا آ رہا ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو بھی کہتا ہے میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں مشکل کشار حاجت روا ہوں، میں مختار کل ہوں، تیرا اختیار کل ہے، تو آج ذرا یہ کر کے دکھانا، سورج آج مغرب سے نکلے گا، مشرق میں طلوع ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی، قرآن نقشہ کہتے فَبُهِتَ الَّذِي کفر کہ کفر کے اس وقت حواس باختہ ہو گئے۔ نمرود کا منہ کھلے کا کھلا، ایسے کھلا ایسے ہی رہ گیا، تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا کہ میں نے منہ بھی بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پورے مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا کہ اب نمرود کیا کرے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ باطل کی تاریخ یہ ہے کہ وہ حق والوں کے سامنے دلیل نہیں پیش کرتے، حق والوں کی دلیل کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، غصے میں آ کے بہتان بازیاں کرتے ہیں، ذلیل و رسوا پھر بعد میں ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے نا، آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو حق والوں کے مقابلے میں بجائے دلیل سے بات کرنے کے آگے سے گالیاں نکالتے تھے، آگے سے نام بگاڑتے تھے، برا بلا کہتے تھے، گالیاں نکال کے بعد میں ذلیل ہونا بھی شروع ہو گئے۔ یہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ جو حق والوں کی بات نہیں مانتے، رب العالمین اسی طرح ان کو رسوا کرتا ہے۔ اب نمرود کے رسوا ہونے کی بھی باری آ چکی تھی، فوراً غصے میں آیا، کہتے پکڑ لو، گرفتار کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا اور آرڈر دیا گیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، اتنی بڑی آگ لگائی جائے، اتنی بڑی آگ لگائی جائے کہ تاریخ میں کسی نے اس طرح کی آگ نہ پہلے دیکھی ہو نہ کوئی بعد میں دیکھ سکے۔ بڑے دن لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ کبھی ایک وزیر آ رہا ہے، ابراہیم مان جاؤ، نمرود کے آگے سرنڈر کر جاؤ، نہیں تو وہ تجھے اتنی بڑی آگ میں جلا دے گا۔ کبھی ایک وزیر آ رہا ہے، ابراہیم مان جاؤ، نمرود تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ ایک مشیر آ رہا ہے، ابراہیم پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا موقف چھوڑ دو، اپنے آپ کو پیچھے کر لو، اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ، نمرود سے بچ جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، میری اللہ کی طرف سے یہی ڈیوٹی ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں ہر حال میں حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، مجھے حالات کی پرواہ نہیں کرنی، مجھے دشمن کی طاقت کی پرواہ نہیں کرنی، مجھے ہر حال میں اللہ کی توحید کے ڈنکے بجا کے چھوڑنے ہیں۔
آگ جلائی گئی، میں بات مختصر کر رہا ہوں، آگ جلائی گئی، جب آگ کے شعلے بھڑکے تو بہت سے فرشتے آسمان سے نیچے اترے، اللہ رب العزت نے نہیں اتارے، اللہ رب العزت نے نہیں اتارے، اپنی مرضی سے آئے، اللہ سے اجازت لے کر آئے لیکن اپنی مرضی سے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام آگے، میکائیل علیہ السلام آگے، اسرائیل علیہ السلام آگے، اسرافیل علیہ السلام آگے، یہ فرشتے آئے، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم یا خلیل الرحمن یا جد الانبیاء والمرسلین یا امام الموحدین، بولو کیا ہے، یہ لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ اس لیے آتے ہیں کہ نمرود ابھی مجھے جلا دے گا، مجھے جلا کے خاک کر دے گا، راکھ کر دے گا۔ تو وہ کہنے لگے آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک ہی جواب دے رہا ہوں۔ کون سا جواب؟ شاعر کہتا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، بے شک طاقتیں تمہاری ہیں، قوتیں تمہاری ہیں، زور تمہارے ہیں، لیکن ابراہیم کہتا ہے خدا میرا ہے، خدا میرا ہے، میں اسی کے مشن پہ چل رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے آرڈر کریں، میں بارش کا فرشتہ ہوں، آسمان سے بارش برساؤں گا، آگ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جبریل اپنی پیشکش کر رہے ہیں، اسرافیل اپنی پیشکش کر رہے ہیں، اسرائیل اپنی پیشکش کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم کو اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے؟ کہا نا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں لیکن اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں، اس نے ہمیں حکم نہیں دیا، ہم اس کے حکم سے نہیں آئے لیکن اجازت سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم مسکرا کے کہنے لگے جاؤ واپس چلے جاؤ، جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں مجھے وہی کافی ہے، مجھے وہی کافی ہے، کسی فرشتے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کہتے ہیں موحد۔ توحید تو یہ ہے خدا محشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ کرسی کی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ زمین کی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ تو میری وحدانیت کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا رب العالمین نے فوراً حکم دیا، کیونکہ اصل مختار کل تو وہ تھا، اصل مشکل کشا تو وہ تھا، اصل حاجت روا تو وہ تھا۔ رب العالمین نے فرمایا یا نار، اے آگ، یا نار کونی بردہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر رب العالمین صرف اتنا کہتے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ حکم مانتے ہوئے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برف جم جاتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون جم جاتا، گوشت وٹے کی طرح برف کی طرح سخت ہو جاتا، لیکن رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام
علی ابراہیم، اے آگ صرف ٹھنڈا نہیں ہونا، ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو جا، اور صرف میرے ابراہیم کے لیے ہو جا۔ روایات میں آتا ہے جن رسیوں کے ساتھ باندھ کر پھینکا تھا نا، وہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی رسیاں جو بڑی زور سے باندھ گئی تھی وہ جل گئی تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ باقی جو دو امتحانات رہ گئے ہیں آئندہ جمعہ ان کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.